بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے نا کہ ابو حنیفہ کا قول 100% غلط ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے صحیح ہے، پھر بھی وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، میرا فتویٰ اسی وقت کافر ہو جائے گا. میرا فتویٰ اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو نبی پر کیا کر رہا ہے؟ ترجیح. تو ہم ایسے غلوف کے قائل نہیں ہیں کہ پتھر پہ لکیر بن جائے ان کی بات اور زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نہیں چھوڑنا، ایسا نہیں ہے بھائی. نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجل ثناؤک. تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مسند روایت سے ثابت نہیں ہے. وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں. تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں. ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے. بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی دعائیں، تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے. تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ابھی جو پہلے والی ویڈیو میں دیکھے، مفتی صاحب سیدھا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر پورا صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ غلط ہے، تو اگر اس کے باوجود بھی وہ اس فتوے پہ عمل کرتا ہے تو اس پہ وہ کافر ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ابھی ہم لوگ اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اگر آپ بیچ سے چھوڑ کے جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی بات تو اس کو عمل نہ کرنے والا، یعنی وہ بات کو چھوڑ کے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو ہم آج مفتی صاحب کو حدیث دکھائیں گے کہ جنازے کی نماز میں جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں فرمائی ہے، لیکن وہ ویڈیو آپ کو اس کے درمیان میں ملے گا. آپ جو ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا، اور ٹیکنالوجی نے جہاں کہیں پہ بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں تو بڑے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. ہر اعتبار سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا. عین ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کے خود تھوڑا سا اونچا پڑھا ہو، لیکن وہ اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ویسے سرگوشی میں تھے، لیکن وہ آواز باہر آئی، اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 2 طبقات بن گئے. ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے. کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے. اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے. وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے، اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی. اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی. سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے.
امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فقہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے. ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں. صرف عجم میں نہیں، عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے. وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے لیکن ہمارے درس نظامی کے کورس کے اندر اس کے نوٹس پڑھائے جاتے ہیں. میں بلیو ایریا کی مسجد میں آج سے آلموسٹ 14 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. دیوبندیوں کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا ہے اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو. وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں. وہ بندہ انکاری ہو گیا. وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے. لے کے آئے حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں. پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں. تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے. یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائے تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی. اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے. انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا، سب سے اختلاف کیا. اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہاء کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں، جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں. سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں. لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا، انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے، ایک ریڈی مان بھی دیکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا آزمائش. تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے. یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں، اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی. تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو، کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، انہیں آگے لے کے آنا ہے. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ واقعی ایک نمبر ہیں. اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں، یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیرلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں. مان لے کے غلطی ہوئی ہے. ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی. قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے.
یعنی یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے، انجانے میں، شیطان بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے داخل ہوا ہے. اب وہ ان کے اندر حمیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں. جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم. وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا. تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں، رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی، نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا، یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا، دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ مار رہا ہے یا سچ پہ کہندا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا. تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. اور ڈگری ان کی، اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے. یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی. اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں. جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی. سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں. سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے. سنت مانا طریقوں. تو اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے. اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے. میرے بھائیو، مفتی صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث دکھایا جائے جس پہ بطور تلاوت کے وہ پڑھی ہو. تو میرے بھائیو، مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ابن عباس نے جو سورۃ الفاتحہ پڑھی تو وہ سورۃ الفاتحہ بطور دعا کے پڑھی ہے.
تو میرے بھائیوں میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو آپ کو انجینئر صاحب نے جو حدیث بتائی اس پہ یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھائی اور اس کے بعد ایک سورت ملائی. تو میرے بھائیو سورۃ الفاتحہ تو بطور دعا کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک سورت جو ملائی تو وہ سورت جو ہے وہ تو بطور دعا کے نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ سورت جو ہے بطور تلاوت کے پڑھی جا سکتی ہے. تو مفتی صاحب کو یہاں پہ جان لینا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ جو سورت ملائی تو یہ جو ہے انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور جو سورت یہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے، نہ کہ بطور دعا کی پڑھی ہے. تو میرے بھائی مفتی صاحب کا جو پہلا فتویٰ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کو ماننا مطلب حدیث کے مقابلے میں ماننا جو ہے کفر ہے، یہ مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی طرف ہی یہ فتویٰ لوٹ رہا ہے. تو آگے سنیے. اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا قاضی شرح، انہیں خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے. پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت. اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا اور نہ کرو تو بہتر ہے. انٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا. تو اس میں اہل سنت کا منہج پتہ چل گیا، قرآن سنت اور اس کے بعد اجماع اور پھر اجتہاد. جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی تو قرآن و سنت ہے. اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنی نشانی بنائی ہوئی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیرات کہا کرتے تھے. اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے. یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، 4 تکبیرات بھی اور 5 بھی. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے جنازے میں 5 تکبیرات ہوئی تھی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں 5 تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو. اہل تشیع تو 5 تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً 4 تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں. ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ 5 پہ بھی عمل کرتے ہیں، 4 پہ بھی عمل کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے. ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت. ویسے نماز میں ہے ثنا، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عام نمازوں کے لیے. جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورت ملانا ہے. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ان کا بنایا ہوا درود شریف نہیں جو بخاری مسلم میں ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں کافی ساری آئی ہیں. ایک تو مشہور دعا ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مشکات میں موجود ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ پوری دعا عام مسلمانوں نے یہی والی یاد کی ہوئی ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ صحابی بڑی رکت انگیز حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا تو آپ نے میت کے لیے دعائیں فرمائی، اور ظاہر تھوڑی بلند آواز سے کی تو صحابہ کرام نے وہ یاد کر لی دعائیں. وہ تو کمال کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اسے بخش دے، اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اسے اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما. بڑی رکت انگیز دعا ہے صحیح مسلم کے اندر. وہ ہم انشاءاللہ یہ ساری احادیث ڈسپلے کر دیں گے.
वो साहबी कहते हैं जब वो मैंने दुआएं सुनी ना तो मैंने तमन्ना की कि काश आज इस मैयत की जगह मेरी मैयत रखी होती और अल्लाह के नबी मुझ पे ये दुआएं पढ़ रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो तीसरी तकबीर के बाद आपने वो दुआएं पढ़नी है और चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना है। अगर 5 तकबीरात होंगी तो फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी होगी और 5वीं तकबीर के बाद फिर आपने सलाम फेरना है और सलाम दाईं तरफ फेरना सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पहले वाले वीडियो में जो मुफ्ती साहब ये फतवा दे रहे थे कि सही अहादीस बिल्कुल वाज़ेह हो जाने के बावजूद भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर अमल करना जो है कुफ्र तक ले जाता है, क्या ये फतवे के मतलब ये फतवे उनकी तरफ लौटता है या नहीं लौटता है, मैं आपके राय जानने की कोशिश करूँगा। आप जो है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।